اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اس میں کہ فعل امر جو ہے ہم اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کوئی کام ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، جسے طلب ہوتی ہے اس میں کسی کام کی. اور اس کو بناتے کیسے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع سے بنتا ہے فعل امر دو تبدیلیوں کے ساتھ. ایک علامت مضارع ختم کی جاتی ہے اور دوسرا جو آخری حرف ہے مضارع اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ان کیس اگر یہ ہے کہ مضارع کا پہلا حرف علامت مضارع ہٹانے کے بعد ساکن ہو، تو پھر ہمیں اسٹارٹ میں ایک حمزہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ اوزان جن میں ماضی میں حمزہ تھا لیکن مضارع میں نہیں تھا، ہم ان کا حمزہ یوز کر لیتے ہیں، جیسے افتعال، انفعال اور افعال اور استفعال میں. اور ان میں جو حمزہ کی حرکت ہوتی ہے ماضی کی وہی ہم یوز کرتے ہیں امر میں بھی. تو افعال میں فتحہ ہوتا ہے، باقی جگہوں کسرہ ہم استعمال کرتے ہیں باقی اوزان. ٹھیک ہے. اور ثلاثی مجرد جو ہے اس میں جب علامت مضارع ہٹتی ہے تو پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اس میں ہم حمزہ خود سے ایڈ کرتے ہیں. اور اس پہ ہم کسرہ بولتے ہیں اگر سکون کے بعد آگے فتحہ یا کسرہ ہو، ورنہ ہم اس پہ دمہ بولتے ہیں اگر سکون کے بعد دمہ ہو. جیسے ینصرو ہے تو اس سے امر ہوگا انصر، لیکن یفتح ہے تو افتح، یضرب سے اضرب. کلیئر ہے جی؟ صحیح. اچھا، اس میں کل ایک سوال آیا تھا، میرا خیال ہے ام کلثوم کی طرف سے آیا تھا گروپ میں، اغفر سے متعلق، کہ یہ جو حمزہ ہے تین حرفی فعل کا ثلاثی مجرد کا جو ہم خود سے ایڈ کرتے ہیں، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یا تو ضمہ بولتے ہیں یا کسرہ. تو وہ سوال کر رہی تھی کہ اس سے پہلے واو آ رہا ہے تو ہم اس پہ فتحہ بول رہے ہیں، جیسے وغفر. تو بیسیکلی ہم حمزہ پہ فتح نہیں بولتے، واؤ پہ تو ویسے بھی فتح ہی ہوتا ہے نا، واہ بولتے ہیں. تو وہ ہم اس کو نارمل ہی بولتے ہیں. لیکن بس اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنے بھی افعال ہیں جن میں ہم امر میں اسٹارٹ میں حمزہ لا رہے ہیں، ان میں جو یہ دیکھیں باب افعال ہے، ایک تو اس میں حمزہ آ رہا ہے، پھر اس کے علاوہ افتعال میں حمزہ ہے، انفعال میں، استفعال میں، اور ثلاثی مجرد کے تمام ابواب میں حمزہ اسٹارٹ میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب حمزہ عربی میں دو طرح کا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا پہلے، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، کہ نہیں پڑھا؟ نو سر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ ہماری بات ہوئی ہوگی جب ہم نے معرفہ پڑھا تھا یا لام التعریف پڑھا تھا جو ال ہوتا ہے، وہاں ہماری ہم ال پہ بات نہیں ہوئی، ال کے حمزہ سے ریلیٹڈ. سر ال کے بارے میں تو پڑھا تھا لیکن مجھے یاد نہیں آ کیا رہا. پڑھا تھا ال کے بارے میں؟ کس کا حمزہ کیسا ہوتا ہے؟ سر حمزہ کا نہیں یہ ہے کہ وہ پراپر نام ہوتا ہے ال کی وجہ سے. چلیے چلے مجھے یہ بتائیں، مثلا دیکھیں ہم کتاب پہ ال ایڈ کرتے ہیں، الکتاب، اور ہاں پھر جی ہم سر. قلم پہ ال ایڈ کریں تو القلم. اور اگر واؤ بیچ میں آ جائے یا کوئی بھی اور لفظ آ جائے، اگر میں نے کہنا ہو کہ قلم اور کتاب، تو میں کیا بولوں گا؟ القلم و الکتاب، ول یا القلم ول والکتاب. سر ول کتاب ہوگا اس میں. اس کا مطلب ہے ال میں جو الف ہے یا جو حمزہ ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا نا، وہ ڈراپ ہو گئے. ڈراپ ہو گیا ہے. تو ایسا حمزہ جو آپ سٹارٹ میں بولتے ہیں لیکن مڈل آف دا سینٹینس آپ نہیں بولتے، وہ سائلنٹ رہتا ہے، جی سر. ایسے حمزہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سر وہی وصل نہیں سوری. حمزۃ الوصل. یس، بالکل یہی، بالکل یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اس میں ادھر میں لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیے ہم دو طرح کا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے جسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو سٹارٹ میں آئے گا تو آپ اس کو بولیں گے، مڈل آف دا سینٹینس یہ سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے القلم والکتاب. تو جو ال کا حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. دوسرا حمزہ ہوتا ہے حمزۃ القطع، یا اسے جی حمزہ سر. قطعی بھی ہم کہتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ حمزہ اس کی پلیس کوئی بھی ہو، چاہے یہ اسٹارٹ آف دا سینٹینس آئے، مڈل میں آئے، اینڈ پہ آئے، اس کو آپ ہمیشہ پروناؤنس کرتے ہیں. یہ سائلنٹ بیچ میں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ بولتے ہیں انسان. اب انسان سے پہلے، اب انسان کا جو حصہ ہے اسٹارٹ والا، اس سے پہلے اور کوئی لفظ، کوئی اور حرف آپ بول رہے ہیں، آپ اس کا حمزہ ڈراپ نہیں کریں گے. وہ انسان، وہ انسان نہیں بولتے کبھی. ٹھیک ہے. یا الانسان، جی سر. الانسان نہیں بولتے. کلیئر ہے؟
यस सर। इस क्लियर है। इसी तरह मिसाल के तौर पे है, अख है, अब है, उख्त है, ये जितने भी लफ्ज हैं इन सब में, या जैसे हम मिसाल के तौर पे कहते हैं औलाद है, अखबार है, अफकार है, ये जितने लफ्ज हैं जिनके स्टार्ट में हमजा आ रहा है, ये सब हमजा तो पता है। इनसे पहले, यानी ये हमजा अगर मिडिल में भी आएगा तो आप हमजा बोलेंगे। ऐसे हमजा को हमजा तो पता कहते जी सर, समझ नहीं आई। हैं। खैर है। अब ये नोट कीजिएगा कि जो हमजा है फेले माजी का भी और फेले अम्र का, बाब इफ़ाल को छोड़ के सिर्फ एक बाब है, इफ़ाल, जिसका हमजा माजी में भी और अम्र में भी हमजा पता होता है। इसको आप कभी साइलेंट नहीं करते। इसको छोड़ के बाकी जितने हमजा हैं, चाहे ये माजी के हों या अम्र के हों, वो सब हमजा वस्ल हो। इसका मतलब है कि वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस बोले जाएंगे, मिडिल में नहीं बोलेंगे कभी। मिसाल के तौर पे ये देखें, इज्तहादा। इज्तहादा से पहले अगर वाव आएगा तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वो इज्तहादा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे वज्तहादा। वजतहद। ठीक है। इसी तरह इसका जो अम्र है इज्तहिद, इसमें भी अगर वाव ऐड करते हैं इससे पहले तो आप पढ़ेंगे वज्तहिद। क्लियर है? ठीक। अब हमजा नहीं पढ़ेंगे। यस। इसी तरह इस्तमा, वाव आएगा इससे पहले तो वस्तमा। इसी तरह अम्र इसका कैसे बोलेंगे? अगर इससे पहले जैसे कोई और लफ्ज आ रहा है, हमजा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, वस्त वस्तानी। में। जैसे कुरान पाक में है ना, तो वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू। फस्तमिउ असल में फस। ये क्या है? इस्तमिउ। ठीक है, ये फेले अम्र यस है। सर। तो इस्तमिउ, लेकिन उससे पहले चूंकि फा आया हुआ है तो आप उसको नहीं पढ़ रहे। फस्तमिउ। क्लियर? तो ये सब पे अप्लाई होता है। इन तलाका यस। है तो ये भी वन तलाका। अ, या जैसे देखें, वो आया ना सूर्य कहफ में बार बार फन तलाका, फन तलाका, जहाँ हजरत मूसा और खिजर का वाक़या है अलैहिस्सलाम। तो हाँ जी सर। वो बेसिकली क्या है? इन तलाका। ठीक है। इसी का यानी वो तस्निया का सीगा है, लेकिन वो फा के साथ आएगा तो उसको उमर, उससे पहले कोई भी और चीज आएगी तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसी तरह जैसे देखें, इस्तगफिर है, इससे पहले वाव आ गया फर्ज करें तो आप वस्तगफिर वस। बोलेंगे। जैसे सूरह नस्र में फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका मुस्तगफिर। वस्तगफिर, वस्तगफिर यस। असल में ये है हो। इस्तगफिर। ठीक है। क्लियर होगी अब जी आपकी सर। ये बात? हाँ जी सर। एक जज़ाकल्लाह। एक आप यहाँ देखें, बोलने में जो फर्क है, आपको इन दोनों हमजा में अगर इन पे आप गौर करें तो आपको लिखने में भी एक फर्क नजर आएगा। किसी को कोई फर्क नजर नहीं आएगा? अकरम और इज्तिहाद में देखें, दोनों का हमजा डिफरेंटली लिखा हुआ है। हाँ जी सर, उसमें फतहा है और यहाँ पे कसरा। उससे फतहा के साथ एक हमजा छोटा सा हम्म ये है, ये आप लोगों ने अक्सर अरेबिक टेक्स्ट में देखा होगा। फिर समटाइम्स हाँ जब जी अलिफ सर। लिखा होता है तो अलिफ के ऊपर ये नीचे हमजा भी लिखा होता है अलग से। तो ये सिर्फ कोई कैलीग्राफी की नहीं है, कोई इसकी सिग्निफिकेंस या सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। ये बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के जो हमजा हैं उनको डिनोट कर रहा है। ये वाला जो हमजा होता है, यानी जहाँ आप अलिफ लिख के उसके ऊपर ये नीचे हमजा का साइन रखते हैं, ये हमजतुल क़त्अ है। इसको आप हमेशा पढ़ते हैं, ये साइलेंट नहीं होगा। ठीक है। इस पे अगर इस तरह के हमजा पे अगर फतहा है या दम्मा है तो आप हमजा अलिफ के ऊपर लिखेंगे, अगर कसरा है तो आप हमजा को नीचे लिखेंगे। क्लियर है? जो यस दूसरा सर। हमजतुल वस्ल होता है वो सिंपल अलिफ लिखा जाता है और अलिफ के ऊपर जबर जेर या पेश की है, वो भी ठीक है, कभी नहीं भी लिखी होती तब भी ठीक है।
لیکن اس پہ حمزہ نہیں لکھتے ہیں کبھی بھی ساتھ. یعنی یہ جو اجتہاد ہے نا، اس کو ہم اس طرح کبھی نہیں لکھیں گے. مطلب عربک کی بورڈ بھی اگر دیکھیں تو اب دونوں الگ کیز ملیں گے. ایک سمپل الف ہوتا ہے، ایک الف حمزہ کے ساتھ. تو یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. یہ اجتہاد اس طرح لکھنا غلط. کلیئر. اس کو آپ سادہ الف لکھیں، اس کے نیچے حمزہ نہیں آتا. واضح ہے جی؟ سر کیوں سمجھ اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ تو پڑا ان ہوا ہے دونوں نا کو کہ الف کیا کے اوپر بتائیں. اگر ہم اس کا مطلب ہے کہ اس کے فتحہ ہے، اور اگر اس کے نیچے حمزہ اس کا مطلب کہ کسرہ. لیکن نہ اس میں حمزہ لکھنے کی وجہ نہیں سمجھ آئی. اچھا دوبارہ سن لیں. یہ تو کلیئر ہے نا کہ حمزہ اپنی پروننسیشن کے اعتبار سے دو طرح کا ہے. ایک ہے حمزۃ الوصل جو سٹارٹ میں بولتے ہیں، بیٹ میں نہیں بولتے. دوسرا حمزۃ القطع ہے جو ہمیشہ بولتے ہیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی اس کی پلیسمنٹ ہو جملے میں. کلیئر. ان کا پروننسیشن کا فرق پتہ ہے نا دونوں کا، یہ تو کلیئر ہے. لکھنے کا بھی یس فرق ہے. یس. جب حمزۃ القطع کو آپ لکھتے ہیں تو آپ اس وہ جو الف ہوتا ہے اس الف کے ساتھ حمزہ کا سائن بھی لگاتے ہیں. اگر الف پہ زبر ہے یا پیش ہے، فتحہ یا ضمہ کے کیس میں حمزہ کی علامت اوپر آئے گی، الف کے اوپر. اگر زیر ہے تو الف کے نیچے ایک حمزہ لکھیں. کون سے والے حمزہ میں لکھیں گے؟ الف کے ساتھ یہ جو حمزہ کی علامت حمزۃ القطع میں. ٹھیک ہے. دوسرا جو حمزہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل جو شروع میں بولتے ہیں بیچ میں نہیں بولتے، وہ اس کے ساتھ حمزہ کی علامت نہیں لگائی جاتی، اسے سادہ الف لکھتے ہیں صرف، جیسے یہ اجتہادہ میں لکھ. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں حمزہ وصل میں الف کی یہ حمزہ کی علامت ساتھ لگا دینا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. مثلا جیسے اجتہادہ کو اس طرح لکھنا غلط ہو. کلیئر. چونکہ اس طرح کون سا حمزہ لکھا جاتا ہے؟ جو حمزۃ القطع ہو. کلیئر. اس طرح سے یس سر کرتا. چلیں اور اچھی یہ بات حمزۃ ہے. الوصل ہے، اس لیے اسے ہاں بغیر یہ حمزہ کے حمزۃ بالکل. تو حمزۃ الوصل میں آپ سمپل الف لکھتے ہیں، اس الف کے اوپر یہ نیچے حمزہ نہیں الگ سے لکھا جاتا. لیکن حمزۃ القطع میں جب ہم الف لکھتے ہیں تو اس کے اوپر یہ نیچے حمزہ کا نشان ہے. جی سر ٹھیک ہے. کلیئر. چلیں شکریہ. بہتر ہوگا. اسی طرح جیسے یہ حمزہ کے دو ویریئنٹس ہیں. یا جو ہے نا وہ بھی ایک ایسا لیٹر ہے کہ جو عربک ٹیکسٹ پہ دو طرح سے اس کو لکھتے ہیں، تو وہ بھی کئی لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. ایک ہے جو سادہ ہم چھوٹی یا لکھتے ہیں جیسے اردو میں لکھی جاتی ہے، اور کبھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یا کے نیچے دو نقطے بھی ڈلے ہوتے ہیں. یا لکھی ہوئی چھوٹی اس کے نیچے دو نقطے بھی لکھے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ جی سر سمجھ آ رہا ہاں ہے. مثلا یہ دیکھا بھی ہے دیکھیں، اس کو. یہ دو اس کو کی بورڈ میں بھی دو الگ لیٹرز ہیں. یہ ایک لیٹر یہ ہے. ٹھیک ہے. جی کہ یا لکھ کے نیچے دو نقطے، ایک لیٹر یہ ہے جس میں نقطے نہیں ہے، صرف یا ہے. ان دونوں میں کیا فرق؟ سر نہیں پتا. نہیں کوئی تو بتا دیں. اچھا چلیں میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. اس لفظ کو کیا پڑھیں گے آپ؟ تفا. مصطفیٰ. مصطفیٰ. آپ نے بولا کہ آخر میں آواز کون سی آئی ہے؟ مدہ. سر ہم؟ یا کی آواز نہیں آئی. یا کی آواز نہیں ہے نا. مصطفیٰ کے اینڈ پہ آواز کیا ہے؟ الف مدہ. الف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو یا ہوتی ہے نا، جیسے چھوٹی یا لکھتے ہیں لیکن نقطے نہیں ہوتے، اس کو ہمیشہ الف بولا جاتا ہے. مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، یہ جتنے لفظ ہیں سارے، تو یہ بیسیکلی الف ہے. ٹھیک ہے. الف عربی میں دو طرح سے لکھتے ہیں. ایک تو سادہ الف ہے جیسے ہم لکھتے ہیں الف سیدھا، اور ایک الف چھوٹی یا کی طرح بھی لکھا جاتا ہے. ان دونوں میں بھی فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ وہ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ لفظ کا روٹ کیا ہے.
اس میں ہم ابھی نہیں جائیں گے اس بات پہ، لیکن جو ان کے تلفظ کا فرق ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو اس طرح کی یا ہے بغیر نقطوں کی، یہ ہمیشہ الف بولی جائے گی، اور جو دو نقطوں والی یا ہے اس کو یا ہی بولیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس اعتبار سے اس لفظ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اعلیٰ. سر اس کو تو اعلیٰ پڑھیں گے. اور اس لفظ کو کیا پڑھیں گے؟ علی. علی علی. پڑھیں گے. بالکل صحیح. تو کلیئر ہے؟ اگر نقطے لگے ہوئے تو ہم علی بول رہے ہیں، نقطے نہیں ہے تو ہم اعلیٰ بول رہے ہیں. سر علاوہ جو ہے اس طرح تو اردو میں علی ایسے ہی لکھتے ہیں. ہاں، اردو میں تو ایسے ہی لکھیں گے، ظاہر بات ہے. میں عربک ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. عربی میں جب آپ جی اس کو دیکھیں گے تو پھر وہ وہاں نقطے میٹر ٹھیک. کرتے ہیں. ہم لوگ اردو میں تو نہیں لگاتے نا یا پہ نقطے. ہاں، لیکن ہم ہاں دوسرا جی کام ضرور کرتے ہیں کہ اردو میں جہاں یا کو سر. الف بولا جاتا ہے وہاں الف کا نشان لگایا جاتا ہے، جس الف کے نشان ہاں کو ہم لوگ زیادہ تر کھڑی زبر بولتے ہیں. وہ سر بیسیکلی اس کے الف ہوتا اوپر ہے. لکھتے ہیں ہاں، اس المانا. کے جیسے موسیٰ پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ان لفظوں کو لکھا تو یا جاتا ہے، بولا الف جاتا ہے. تو اردو میں ایسے لفظوں میں یا لکھ کے اوپر الف کا نشان ڈالتے ہیں. وہ وہی الف کا نشان ہی ہے جس کو لوگ کھڑا زبر کہتے ہیں. بیسیکلی اس کو ہاں جی وہ سر. الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. المانا ہے لکھا ہوا یہاں پہ، الماجی ہاں کے ساتھ المانا. اردو میں کھڑی بالکل. زبر لکھی جاتی ہے لیکن جی ہاں، عربک میں نہیں. کلیئر ہے؟ یس سر. چلیں، اچھی بات. اب جی فعل امر واضح ہو گیا، اس میں کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کو؟ امر بناتے کیسے؟ ہم نے سارے اوزان ڈسکس کر لیے. یس سر. بس اس میں یہ والی اہم بات تھی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اپنے پاس. اب میں جو حمزہ والی بات ہے میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو اوزان ہے ہمارے پاس فعل کے، ان میں صرف باب فعل ایسا ہے جس کا حمزہ حمزہ قطعی ہے. ماضی کا حمزہ بھی، امر کا حمزہ بھی قطعی ہے، وہ ہمیشہ بولا جاتا ہے. اور جب وہ لکھتے ہیں تو ہم الف کے اوپر حمزہ کا نشان بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے. باقی جتنے اوزان ہیں، چاہے باب فعل ہو، افتعال ہو، انفعال ہو، استفعال ہو، ان سب میں ماضی میں بھی جو حمزہ اور امر میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے. اسی طرح ثلاثی مجرد میں جو ہم حمزہ خود سے لگاتے ہیں فعل امر میں، جیسے افتح، اضرب، انصر، اسمع، یہ حمزہ بھی حمزہ وصل ہے. ٹھیک ہے جی. اب کوئی سوال ہے تو کر لیں ورنہ پھر آگے چلیں. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کا جو آخری حصہ ہے اس کی طرف. فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہم بات کر چکے ہیں، سارے اوزان اس پہ ڈسکس کر لیے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل امر کے صیغے کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو کل گردان ہے پوری وہ ڈسکس کریں گے. ماضی اور مضارع میں کتنے صیغے ہم نے دیکھے تھے؟ 14. ہاں، 14 صیغے تھے نا. اور اس میں اس طرح سے تھا کہ 5 صیغے تھے غائب کے، 5 ہی مخاطب کے، اور 2 متکلم کے. متکلم میں صرف 2 ہی ہوتے ہیں، ایک واحد کا لفظ ہوتا ہے اور دوسرا لفظ ہوتا ہے جو تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا متکلم میں، تو اس لیے صرف 2 ہی لفظ ہیں. لیکن غائب میں اور مخاطب دونوں میں 5 لفظ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ مذکر مؤنث دونوں میں الگ الگ ہے، تو 2 لفظ واحد کے ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اسی طرح جمع کے 2 لفظ ہیں، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب. وہ تسنیہ کامن ہوتا ہے، وہ مذکر کے لیے بھی یوز ہوگا، مؤنث کے لیے بھی یوز ہوگا. یہ خیر اس طرح ہم کریں تو ہاں وہ ہاں نہیں، 14 ہم نے دیکھے نا کل، تو پھر ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے. میں تسنیہ کو ایک ہی کر رہا تھا، لیکن غائب میں تسنیہ جیسے ڈفرینٹ ہے مذکر کا اور مؤنث کا ایک اعتبار سے. تو 6 ہی لفظ اس میں مخاطب میں بنیں گے، 2 واحد کے، 2 تسنیہ، 2 جمع کے، اور متکلم میں 2. امر میں لیکن دیکھیں تو کل 5 لفظ ہوتے ہیں، صرف 5 ہی صیغے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امر آپ صرف سامنے والے کو دیتے ہیں نا، مخاطب کو، اس میں متکلم اور غائب نہیں ہوتا. اور 2 لفظ ہوں گے واحد کے، ایک مذکر کا، ایک مؤنث کا، 2 ہی جمع کے ہوتے ہیں، جمع مذکر جمع مؤنث، اور ایک لفظ تسنیہ کا ہے
جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے کامنلی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے جتنے لفظ پڑھے ہیں جو ہم ڈائریکٹ مضارع سے بنا رہے تھے، یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ کہلاتا ہے. یعنی یہ آپ لفظ یوز کریں گے جیسے بلغ ہے، علم ہے، شاہد، ساعد، تعلم، جتنے لفظ آپ کے سامنے لکھیں یہ سب واحد مذکر مخاطب کے لیے ہیں. یا آپ کسی ایک آدمی یا کوئی بھی لڑکا ہے اس کو امر دے رہے ہیں تو آپ یہ والے الفاظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. جب مؤنث کے لیے امر استعمال کرنا ہو تو جو پہلا صیغہ ہے امر کا اس کے آخر میں یا ساکن کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اجلس ہے کہ آپ کسی لڑکے سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ تو اجلس، لیکن لڑکی سے کہیں گے تو اجلسی، یا ایڈ کریں گے ایڈ پہ. اقرا، کسی لڑکے سے آپ کہتے ہیں کہ پڑھو، خاتون کے لیے ہوگا اقرائی. افہم، سمجھو، افہمی، یہ مؤنث کے لیے ہوگا. اسی طرح اسمع، سنو، اسمعی. ادخل، ادخلی، توقف، توقفی. ٹھیک ہے. تو مؤنث مخاطب جو ہے واحد مؤنث مخاطب، اس میں آپ نے بس جو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس امر کا اس کے آخر میں یا ایڈ کر. تو افتح سے افتحی، اعرف، اعرفی، اکتب، اکتبی، شاہد، شاہدی. ٹھیک ہے. تثنیہ جو ہے، تثنیہ کے لیے یہ جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخر میں الف ایڈ کرتے ہیں. تو اب دو لوگوں سے، چاہے یعنی دو لڑکے ہوں یا دو لڑکیاں ہوں یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو، تمام سچویشنز میں آپ الف ہی ایڈ کریں گے. تو آپ دو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو تو اجلسا. ٹھیک ہے. دو لوگوں سے کہیں گے کہ پڑھو تو اقرا. افہم سے افہما، اسمع سے اسمعا، ادخل سے ادخلا، اور توقف سے توقفا. ٹھیک ہے. الف ایڈ ہوگا. پھر جمع ہے اس کے بعد. تو جمع مذکر کے لیے اگر استعمال کرنی ہے تو واو ایڈ کریں گے، جیسے اجلسو، اقرأو، افہمو، اسمعو، ادخلو، توقفو. اور اگر جمع مؤنث کے لیے استعمال کرنی ہے تو نون مفتوح یعنی نون زبر کے ساتھ ایڈ کریں گے، جیسے اجلسنا، اقرأنا، افہمنا، اسمعنا، ادخلنا، توقفنا. تو یہ کل 5 لفظ ہیں عامر کے. کلیئر؟ اس میں ایک میں نے تسنیہ کا نہیں لکھا ہوا اس فائل میں، وہ آپ ایڈ کر لیں گے تو ٹوٹل 5 ہو جائیں گے. تو جیسے اس طرح سے ہوگا اس کے سیکوینس: اذهب، اذهبا، سوری، اذهب، اذهبی، اذهبا، اذهبوا، اذهبنا. اجلس، اجلسی، اجلسا، اجلسو، اجلسنا. ٹھیک ہے. اقرا، اقرائی، اقرا، اقراؤ، اقرأنا. اکتب، اکتبی، اکتبا، اکتبو، اکتبنا. بس یہی پیٹرن فالو ہوگا. کلیئر ہے جی؟ تو آسان ہے. جو پہلا صیغہ ہم جی اخذ صحیح. کرتے ہیں مضارع سے وہ واحد مذکر کے لیے یوز ہوگا. مؤنث کے لیے یا ایڈ کریں گے، تثنیہ کے لیے الف ایڈ کریں گے، جمع مذکر کے لیے واو ایڈ کریں گے، جمع مؤنث کے لیے نون ایڈ. کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر پریکٹس کی طرف چلتے ہیں. نہیں؟ نو چلیں. کنفیوژن. نو سر. چلیں ارشما آپ بتائیں یہ جو پہلا لفظ ہے آپ کے پاس قابل یقابلو، یقابلو سے امر کیا ہوگا؟ قابل. ہاں قابل، بالکل ٹھیک ہے. چونکہ بس علامت مضارع ہٹائیں گے اور آخری ساکن کریں گے قابل. اچھا اس کے باقی صیغے بھی بتائیے گا. واحد مؤنث کیا ہوگا؟ قابلی. قابلی. ٹھیک ہے. تثنیہ؟ قابلہ. ٹھیک ہے. جمع مذکر؟ قابلو. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث؟ قابل، قابلنا. قابلنا. بالکل ٹھیک ہے. جی سمر صاحب. جی سمر. سر السلام جی جی. علیکم. جی یقرأ سے، قرأ یقرأ سے کیا ہوگا امر؟ اقرا. اقرأ. ٹھیک ہے. اقرأ جو ہے اس سے مؤنث کیا ہوگا؟ اقرائی. ٹھیک ہے. تثنیہ؟
इकरा, ठीक है, जमा मुज़क्कर इकराऊ, और मुअन्नस की जमा। इकरअना। ठीक है जी उम्मे कुलसुम। फरीहा यफ़रहु, इससे इस इसका फिल अमर होगा इफ्राह। इफ़राह, बिल्कुल ठीक है जी। आगे बताइएगा जो मुअन्नस। इफ्राही, इफ्राहा, ठीक है, इफ्राहू, इफ्राहना। ठीक है, हाँ जी बेहतरीन जी। अरिश्मा, ये सर। फसल है अक्सर। इकरा। जी जी। सर जो आपने इसके जो 5 सीखे अगर लिख दें तो समझने में आसानी होगी, इसका बोलने में तो इजीली है, लेकिन समझ नहीं आ रही किसको लिखेंगे कैसे। किसको? इफ़राह इकरा। को? नो इक़रा सर, को? इकरा। इकरा के सीखे इक़रा, जो हैं इक़रा 5। इसके एंड पे ना लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के एंड पे ये इक़रा, इसको मैं लिख देता हूँ। तस्नीया नहीं लिखा हुआ, बाकी सब लिखे हैं ये, इस तरह से। ठीक है। ओके सर। तस्नीया में चूंकि वो हमजा के बाद अलिफ ऐड करेंगे तो वो अलिफ बद बन जाती है ना बेसिकली, तो उसको सिर्फ अलिफ करके ऊपर बद का निशान डालते हैं, अलिफ बद अलिफ। इक़रा। जी सर। ठीक है। जी अरिश्मा, आपने बताना था ये लफ्ज कहाँ गया? गसल यगसिल। गसल, गसल, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें देखें अगर अगसिल, अगसिल भी नहीं है, मतलब अब एक चीज आपने ठीक कर ली है, लेकिन जबर नहीं होगा हमजा पे। इगसिल। हाँ इगसिल, इसमें जो आप हमजा खुद से ऐड करते हैं ना, इस पे जबर बोलते ही नहीं है, या तो जेर बोलते हैं या पेश। ठीक है, पेश बोलते हैं अगर सुकून के बाद पेश हो, वरना जेर ही बोलते हैं। इगसिल। जी बाकी सीगा बताइए। इगसिली, इज इज इगसिली, इगसला, ठीक है। इगसलू, इगसिलो, इगसलना, इगसलना। इगसिल। हाँ ठीक है। इगसिला, इगसिल, इगसिली, इगसिला, इगसिलो, इगसिल। ठीक है जी। समर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जलसा यजलिसु। जी, इजलिस, इजलिस, ठीक है। इजलिसा, इजलिसू, हम्म इजलिसी, इजलिसा, इजलिसना। एक दफा फिर बोल दें तरतीब में, वो आगे पीछे हो गए थे सारे, जरा शुरू से बोल दें। इजलिस, इजलिसा, इजलिसू, नहीं जरा इजलिसी, वो, इजलिसा, इजलिसना। अच्छा आपने उस तरह किया है, यानी पहले आपने मुजक्कर के बोले और फिर मुअन्नस के बोले, ओके। जी जी। ठीक है जी उम्मे कुलसुम। इजहब, इजहबी, इजहब, ठीक है। इजहबा, इजहबू, इजहबना। ठीक है जी अरिश्मा। इक्तसब, इक्तसब, एक, इक्तसिब, हाँ अब ठीक है, इक्तसिब। इख्तस इख्तसिबी, ठीक है। इख्तसिबा, इक्तसिबा, ठीक है। इख्तसिब, इख्तसिबू, ओके। और इख्तसबना, इख्तसिबना। इक्तसिबना, ठीक है जी। समर। जी सर। ये सब जी। सालिह, सालिहा, सालिह, ठीक है। ठीक है। सालिहा, सालिहू, सालिही, सालिहा, सालिहना। ठीक है जी उम्मे कुलसुम। रत्तिब, रत्तिबी, रत्तबा, रत्तबू, रत्तिबना। ठीक है जी अरिश्मा।
सर ये पता कैसे चलेगा कि ये हमजतुल वस्ल डालना है या नहीं? हम्म, कैसे पता चलेगा? आसान है। वही स्टार्ट में देखें जो हमने सबसे पहली बात क्या की थी कि अम्र जब बनाते हैं तो मुजारे में क्या चेंजेस होती? या ड्रॉप हो जाता है? या ड्रॉप होता है ना। अब जब आप या हटाएंगे, अगर तो पहला हर्फ मुतहर्रिक है तो बस अम्र बन गया। मसला ये है कि अगर पहला साकिन हो तो आप उसको बोल नहीं सकते, वहां आप हमजा ऐड करते हैं, या तो आप खुद से ऐड करते हैं या उस फेल के माजी में जो हमजा हो तो वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमजा सिर्फ वहीं ऐड होगा जहां या के बाद पहला हर्फ साकिन। जैसे ऊपर आप देखें ना, या ये इन दोनों में नहीं ऐड किया क्योंकि जरूरत नहीं है ना, या के बाद सौद पे हरकत है, इधर भी हरकत, इधर ऐड हुआ है। क्योंकि देखें काफ साकिन है, इधर जाल साकिन है, इधर भी तो जहाँ पहले साकिन होगा वहां हमजा है। इधर जो आपने सबसे पहले एक बनाया था युकाबिलु, इधर हमने नहीं ऐड किया क्योंकि जरूरत नहीं है। तो हमजा मजबूरन लगाया जाता है ना जब आप बोल ना सकते उसके बगैर। अच्छा, तो इससे क्या होगा युसादिफू से? अ, सौदिक, सौदिक, सादिक। फिर ठीक है। दिक, सौदिकी, हम्म, सौदिका, सौदिकू, सौदिकना। ठीक है। जी समझ। लबिसा यलबस, अ, इल्बस, ठीक है। इल्बसा, इल्बसू, इल्बसी, इल्बसा, इल्बसना। ठीक है जी, उम्मे कुलसुम। उन्जुर, उन्जुरी, उन्जुरा, उन्जुरू, उन्जुरना। ठीक है, इधर आपने हमजा पे पेश क्यों बोला? सर साकिन के बाद वो आ रहा है जमा। बिल्कुल ठीक है, सही है। जी रमजान। जी शेख साहब, मैं तो ये 10 में मारा भी सा नहीं था। युमारिसु, इसका अमर बताया आपने। अमरस, हाँ हाँ। उम उम उमरिस, हाँ हाँ हाँ। मारस युमारिसु। अमर का क्या उसूल हमने पढ़ा था, कैसे बना? मुझे भी पता नहीं था, मैं अभी आया, नेट काम नहीं कर रहा था। अच्छा, आपने कल की क्लास भी नहीं ली थी? नहीं शेख साहब, इधर वाईफाई का मसला था, इस वजह से अच्छा कल भी अच्छा नहीं अच्छा लिया था। अच्छा अच्छा, वो हमने कल ये डिस्कस किया था। चले ठीक है। जी रिश्मा आप बताएं। अ, मारिस, मारिस। मारिसी, मारिस, बिल्कुल ठीक है। मारिसा, मारिसू और मारिसना। बेहतरीन। जी समर। अ, इसका होगा तअस्सर, ठीक है। तअस्सरा, तअस्सरू, तअस्सरी, तअस्सरा, तअस्सरना। बेहतरीन। जी उम्मे कुलसुम। इमनाउ, इमनाई, इमनाआ, इमनाउ, इम इमनाअना। ठीक है, पहला लफ्ज दोबारा बोलिएगा। सर इमनाउ, सॉरी हम्म, इमना, हाँ इमना। ठीक। इमना, ठीक है। इमना, इमनाऊ, इमना, इमनाउ, सही। इमनाअना। बेहतरीन। चलिए जनाब, बस फेल अमर के बारे में यही था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि बनाते कैसे हैं, इसके मुख्तलिफ सीगे क्या होते हैं, ये भी पढ़ लिया। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने तौर पे भी, इंशाल्लाह अगली क्लास में भी हम इसको मजीद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ नई चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बेहतर है।